وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ ہفتہ من واری اصلاحی الشیطان مجلس میں الرجیم۔ دعا کے لیے بسم جو لوگ اللہ حضرت سے الرحمن خصوصی الرحیم۔ درخواست کرنا چاہتے ہیں سبحان ان سے گزارش ہے الذی کہ اسریٰ ویڈیو کے بعبدہ نیچے کمنٹ باکس میں لیلا لکھ دیں۔ من المسجد اگلی مجلس میں الحرام بیان کے بعد المسجد دعا ہونے سے الاقصی۔ پہلے حضرت کو اطلاع کر دی جائے گی معزز انشاءاللہ سامعین تعالی کرام، من جانب اصلاحی میڈیا۔ آپ نے اس رجب کے چاند دیکھتے وقت دوسری دعا بھی پڑھا کہ اللہ مبارک لی فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو خاص بات اس رجب میں کیا چیز ہے؟ اس مہینے میں اللہ پاک نے سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلایا، اور آپ تو ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، لیکن جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہیں خوشخبری سنایا کہ آج آپ کو اللہ پاک نے بلانے کے لیے بھیجا ہے، اب تشریف لے چلیے۔ تو یہ وہاں سے تیار ہوئے، جبرائیل علیہ السلام براق لے کر کے تشریف لائے تھے۔ براق برق سے ہے، براق کے معنی بجلی جیسی سواری۔ یہ جنت کی سواری ہے کہ ایک نظر میں 500 سال کی مسافت کی دوری پر اس کا ایک قدم پڑتا ہو اوپر جانے میں، ایسی اس کی تیز رفتاری۔ تو ہو جائے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کو تو اسرا بولتے ہیں۔ اسرا کہتے ہیں راتوں کو جلنے کو، راتوں کو لے چلنے کو۔ تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے گیا، کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، اور وہاں پر سواری کو باندھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تمامی انبیاء کرام جو دنیا میں مبعوث ہوئے تھے، اللہ نے آپ کے استقبال کے لیے ان لوگوں کو تیار کیا تھا۔ اور پھر جب آئے تشریف لائے تو آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد آپ کو اوپر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام جب اس آسمان کے دروازے پر پہنچتا تو پوچھتے من انتا، کون ہے آپ؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ انا جبرائیل۔ پھر سوال ہوتا مما کا، اور آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ تو آپ بتاتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو مرحبا کہتے پہلے آسمان کا فرشتہ، اور اس کے بعد آپ کی ساتھ میں چل کر کے دوسرے آسمان تک جاتے، اور وہاں پھر یہی سلسلہ ہوتا سوال و جواب کا کہ اللہ نے بلایا ہے، پھر دروازہ کھولا جاتا، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جنت اور جہنم کا سیر کرایا گیا، اور سدرہ کے مقام پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اوپر انوارات کی دنیا ہے، وہاں اگر ہم جائیں گے تو تجلی کا نور میرے پر کو جلا کے خاک کر دے گا، اگر ایک سر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت فرم، کہ اس جگہ سے اگر میں آ جاؤں گا اوپر تو میرا پر جل جائے گا۔ تو عالم جو ہے وہ جو انسان کے بدن میں یہ قلب اور روح اور سر اور خفی اور اخفا اور نفس اور انا، یہ سب جو خاص خاص چیزیں رکھی گئی ہیں، یہ اور جانوروں میں نہیں رکھا ہے۔ انسان کے اندر عقل رکھا، اور عقل کے مطابق شریعت رکھی گئی، اور اس کے بعد اس کے اندر قلب جو ایک نور ہے،
اور جو عالم بالا کی چیز ہے، عالم امر کی چیز ہے، عالم انوار کے دنیا کی چیز ہے، جو ہمارے دل کے اوپر اس کو سیٹ کیا ہے، جو ہر فیصلے کو وہی قلب فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے تو عرش کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے جایا گیا، اور پھر اس کے بعد کہاں اس در اوپر میں رف کی سواری دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نزدیک ہوئے اللہ سے۔ کتنا نزدیک ہوئے؟ قاب قوسین و ادنیٰ، اتنے قریب ہوئے جیسے ایک کمان، بلکہ اس سے بھی کم۔ عرب کا محاورہ تھا کہ وہاں پر جس کی جگری دوستی ہوتی، جس میں کوئی توڑ نہیں سکتا اس دوستی کو، تو کمان کو چڑھا کر کے اس کے بیچ میں بیٹھ کر کے کوئی عہد کرتے تھے، اور اس سے یہ اشارہ ہوتا تھا کہ ہم دونوں کی دوستی پکی ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ تو اسی چیز کو عرب کے محاورے کے حساب سے قاب قوسین و ادنیٰ کہہ کر کے بتایا کہ اللہ اور رسول میں ایسی قربت ہے کہ اس بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ یعنی اللہ کی قدرت نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کو بنایا، تو وہی تو رحمت ہے جس کو ہم نور کہتے ہیں۔ تو رحمت للعالمین بنایا گیا، اور وہ عالم انوار کی چیز ہے۔ تو اللہ کے نور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا، اور اسی نور کے روشنی میں سب چیز بنا، اور پھر اس کو وہی رحمت للعالمین آپ کو بنایا گیا۔ آدم علیہ السلام پہلا انسان ہے جن کی پیدائش کے بعد ہی جنت میں چلے گئے، اور وہ جنت ان کا گھر تھا۔ تو جنت گویا مسلمانوں کا گھر ہے، اور ہمیں لوٹ کر کے وہاں جانا ہے۔ تو اس جنت کو اندر جو ہے سیر کرایا گیا، وہاں کے چیز انعامات کو دکھایا گیا۔ ایک جنت سفید موتی کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب جنتوں میں یہ بہترین لگ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ہی جنت ہو، تو آپ اس طرف متوجہ ہوئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ تو قریش کا ایک نوجوان، اس کی جنت ہے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی جنت۔ تو بہرحال اللہ پاک نے یہ دنیا کے جو لمبائی ساتوں زمین اور آسمان بنا کر کے اس کو سل دیا جائے، تو اس کی جتنی لمبائی بنے گی اس کو جنت کا ادنا جنتی کا چوڑائی ہے، اور اس جیسی 10 گنا بڑی کر دیا جائے تو یہ ادنا جنت جس کو ماوا کہتے ہیں، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، کہ سدرۃ المنتہا کے پاس میں ماوا جنت ہے، یعنی ایک قسم کی جو جنت ہے نیچے درجے کی، اس کو ماوا کہتے ہیں۔ اور ماوا جنت میں وہ پہنچے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو رب کے ڈر سے کہ اللہ سے ملیں گے، خدا نے خواستہ اللہ پکڑ لے میں برباد ہو جاؤں گا، اس ڈر سے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، تو وہ شخص ماوا جنت میں جانے والا بنے گا۔ لیکن اگر وہ جنت الفردوس میں جانا چاہتا ہے تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنا ہوگا، تو اس کے بعد وہ جنت الفردوس میں جانے کے لائق ہوگا۔ بہرحال مجھے یہ بتانا تھا کہ اللہ پاک سے بالکل قریب ہوئے، اور پھر اللہ سے بات چیت ہوئی، تو فتدلی، پھر بات چیت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارگزاری سنایا، التحیات للہ، کہ میری زبان سے آج تک آپ کی ثنا، آپ کی تعریف، اور اس کے علاوہ کوئی لغو بات میں نے اپنی زبان سے ادا نہیں کی ہے۔ والصلاۃ والصلوات التحیات للہ والصلوات، صلوات کہتے ہیں یہ بدن کی عبادت کو، تو بدن کے ذریعے جو عبادتیں ہوئی ہیں
وہ بھی ہے اللہ تیرے لیے ہی کیا ہوں، میں کبھی غیروں کی طرف متوجہ بھی نہیں، خیال تک نہیں آیا۔ اب 2 بات کی کارگزاری ہو گئی کہ میں زبان سے آپ کی حمد و ثنا، آپ کی تعریف میں لگا ہوا ہوں۔ آپ کا نام اوپر کی دنیا میں احمد تھا۔ احمد کے معنی نورانی لائن کے اعتبار سے وہ جسم نورانی تھا، تو اس احمد فی السماء محمد فی الارض، تو آسمانی دنیا میں آپ کا نام احمد تھا، اور آپ بہت زیادہ اللہ پاک کی تعریف بیان کیا۔ تمام تعریف کرنے والوں میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کا نام ہی احمد رہ گیا۔ اور دنیا کے اندر اللہ پاک کی ایسی تعریف کی کہ لا احصی ثناء علیک، تھکار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو آپ کی تعریف نہیں کر سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اللہ آپ اپنے بارے میں جیسا بتائیں گے ویسا آپ ہیں، میں جیسا کہوں گا ویسا اس سے بھی بہتر ہیں آپ، میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا ہوں۔ تو دنیا میں جو وجود ہے بدن اور روح کے ساتھ مل کر کے اس کا نام محمد ہے، اور اوپر سے جو آئے تھے وہ احمد تھا اس روپ میں۔ تو آپ احمد بھی ہیں کہ اس جیسا کوئی تعریف کرنے والا نہیں، اور دنیا میں بھی آپ کی لوگوں نے تعریف کیا، اور قیامت تک ان کے نام پہ کتابیں اور حمد و ثنا ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کے اندر طاقت نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حمد و ثنا اور توصیف و تعریف اور نعت بیان کر سکے۔ آپ کی حمد و ثنا کیا کر سکے؟ عرش سے جب درود و سلام آ گیا، جب مسلسل اللہ پاک یصلون علی النبی کر رہے ہوں، ہمیشہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہوں، تو اس ہر آن کی ایک چھوٹی سی زبان سے انسان کیا تعریف کر سکتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد فرشتے بھی مسلسل آپ کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے ایمان والے کو کہا کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، کہ تم بھی صلاۃ کہو اور سلام پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ تحیات کا 2 جز ہوا اور 2 لفظ ہوا، اب تیسرا لفظ تھا والطیبات، کہ ہمیں اللہ پاک جو کچھ بھی مال و دولت اور دنیاوی چیزوں سے عطا کیا وہ میں نے تیرے ہی لیے خرچ کیا ہے، اپنے نفس کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، نفس کو خوش کرنے کے لیے کبھی میں نے کوئی چیز خرچ نہیں کیا۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات ہی میں تعلیم ہے اخلاص کی، کہ آپ کا اخلاص کا اللہ کے لیے کام یہ ہو کہ آپ کی زبانیں صحیح ہوں، آپ کے بدن کے اعمال صحیح ہوں، آپ کو دنیا میں جو کچھ ملا اس کا بھی استعمال صحیح ہو۔ جب یہ 3 بات آ جائے گی تو اس کے بعد السلام علیکہ یا ایھا النبی، اے نبی تم کو سلام ہو، ایسی بات ہے کہ آپ زبان سے، بدن سے، مال سے، ہر چیز میرے لیے کر رہے ہیں، تو آپ پر سلام ہو۔ تو اللہ کی طرف اللہ کی تو صفت ہے سلام کی، جو اس کو سب کو سلامتی میں رکھتے ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا گیا، سلامتی پیش کی گئی، تو اس سلامتی میں خود کو جو ہے ریزرو نہیں کیا کہ میں ہی سلامتی میں رہوں اور کوئی نہ رہے۔ آپ نے فرمایا السلام علینا، کہ میرے آنے والے سارے امتوں کو یہ سلام پہنچے، السلام علینا۔ اور اس میں جو خاص خاص بندے ہوں گے، صالحین بندے جس کا دل کا تعلق اللہ سے لگا ہوگا، ہر آن اللہ کے رحمتوں میں غوطہ-زن ہوگا، اللہ کے صفات میں سیر کرتا ہوگا، تو اس کو بھی سلام ہو۔ تو ایک جو ہے عمومی سلام ہے جو السلام علینا میں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، اور دوسرے خصوصی سلام ہے وعلی عباد اللہ الصالحین، عباد کا لفظ پہلے ہے، اس کے بعد صالحین ہے۔ تو یہی چیز تو آپ نے اسریٰ بعبدہ، کہ اپنے بندے کو لے گیا۔ تو بندگی یہ ہے، یہ جو فرشتے عبادت کرتے ہیں، تو فرشتے کا عبادت تو اللہ کے لیے قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، وہی اس کا خوراک ہے، نور اور رحمت۔
تو فرشتہ کو اللہ کی طرف سے نور ملتا ہے، نور سے پیدائش ہے، نور ملتا ہے، بدن بنتا ہے، طاقت ملتی ہے، اور اس کو وہ طاقت حاصل ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، کہ جو وہ کرتے ہیں، جو حکم ملتا ہے وہی کرتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر نافرمانی کا مادہ نہیں رکھا ہے، لیکن کمزور نہیں ہے، شداد غلاظ، بڑے سخت ہیں، بڑے مضبوط ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں کی مضبوطی کا اس کا بتایا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو لوط علیہ السلام کی قوم کو جو عذاب ہوا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر کی نوک میں رکھ کے آسمان پہ اٹھا کے زمین پہ ڈال دیا الٹ کر کے، تو وہ زمین گڈھا، اور اس کو اگر کوئی دیکھے تو آج بھی عذاب کا اثرات ہے، آنکھوں میں درد شروع ہو جائے۔ تو یہ وہ فرشتے ہیں جو پہاڑوں کو لے جا سکتے ہیں، زمینوں کو اٹھانے کا، اور جگہ جگہ کا اس کی شکتی بہت ہے۔ تو یہ شکتی عبادت تک محدود ہے، بندے انسان کو تو عبد بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا بعبدہ کہا، تو عبدیت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جائے کہ اللہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے سامنے کبر نہیں ہو، بڑا پن نہیں ہو، اس سے وہ توبہ کرتا ہو، اللہ کے سامنے اپنی خاکساری کو رکھتا ہو، تواضع کو رکھتا ہو۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اور کچھ تھوڑی سی غلطی یہ ہوئی کہ وہ ڈر گئے کہ لوگ جان مارنا چاہتے ہیں، تو بچاؤ بھی ضروری ہے، اپنی جان کی حفاظت۔ بہرحال انسان طبعی طور پر ڈرتا ہے۔ تو وہ گئے تو جو ہے سمجھے واقعہ پیش آیا کہ کون غلام بھاگ کر کے آیا ہے، قرآن اندازی کیا، تین بار کیا، اسی یونس کا نام آ رہا ہے۔ کہا کہ میں بھی بھاگ کر کے آیا ہوں، میں تو اللہ کا غلام ہوں، بندہ ہوں، اور اس کے حکم کے بغیر میں بھاگ کے آیا ہوں، تو مجھے ہی سمندر میں ڈال دو تاکہ باقی جو لوگ اس کشتی میں سوار ہیں وہ تو بچ جائیں، میری وجہ سے سارے لوگ ضائع نہیں ہوں۔ تو انہوں نے اندر میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر یہ یونس ہماری تسبیح پاکی نہیں بیان کرتا تو ہم للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اس کو تو میں قیامت تک اس کے اندر رکھ دیتا۔ مجھ سے رابطہ قائم کرنے کے بجائے، مجھ سے پناہ چاہنے کے بجائے، مجھ سے بچنے کی درخواست کرنے کے بجائے خود ڈر کے بھاگے۔ اچھا، تو آپ نے اپنے آپ کو ظالم کہا کہ اقرار کیا۔ تو پھر جو انبیاء ہیں یہ تو معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم کا گناہ لکھا نہیں جاتا ہے، تو یہ جو ہے اجتہادی اور طبعی طور پر ایک عمل ہوا ہے۔ تو اب یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ظالم ہوں۔ وہ تواضع کے طور پر اپنے کو ظالم کہہ سکتا ہے، لیکن کوئی مسلمان کسی نبی کے بارے میں یہ سمجھے کہ وہ ظالم ہے تو اس کا ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ تمام انبیاء کو معصوم سمجھنا ہے۔ وہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ میں ظالم، ہم کیا حق رکھتے ہیں کہ ہم اس کو ظالم کہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تفضلونی علی یونس بن متیٰ، کہ یونس بن متیٰ سے مجھے بڑھ کر نہ سمجھو۔ گویا کہ در پردہ آپ کی تواضع اس درجے کی ہے کہ وہ تو ظالم ہی کے درجے تک پہنچے تھے، میں اس سے بھی تواضع میں گیا گزرا ہوں، ظالم سے بھی بت۔ یہ تو اللہ تو فضل اللہ بن یونس بن متیٰ۔ تو اس درجے کی تواضع اللہ کو پسند ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جس درجے کی اس کو تواضع ہوگی اسی درجے کا اللہ اوپر بھی لے جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چونکہ اعلیٰ درجے کی تواضع تھی، اس لیے بدن کے ساتھ اللہ پاک نے عرش پر بھی بلایا اور عالم امر کی دنیا میں بھی لے گئے، اور وہاں قاب قوسین کا نزدیکی بھی حاصل ہوا، قرب بھی حاصل ہوا، اور بات چیت بھی ہوئی۔ فتح اللہ یہ باتیں کارگزاری سنانے کی ہوئی، اور اوپر سے جو ہے آپ پر سلام اور ہو گیا۔ ان باتوں کو جب فرشتوں نے سنا تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ ہے سلام کا قصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سلام تو ہم لوگ سیکھ گئے ہیں، لیکن آپ اوپر آرڈر ہے کہ صلو علیہ، درود بھی پڑھو، تو درود کیسا پڑھا جائے گا؟
اس لیے درود بھی آپ سکھا دیجئے۔ تو وہ درود ابراہیمی سکھایا گیا جس میں اس کا صلیتا والا ہے کہ جیسا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول کی اور ان کے خاندان میں سوائے 10 نبی کو چھوڑ کر کے 1,40,000 یا 2,40,000 کم و بیش پیغمبر آئے، یا اللہ کی رحمت اللہ کما صلیتا علی ابراہیم، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت ہوئی اس طرح کا میری امت میں بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی یہ خاصان لوگ جس کو عباد اللہ صالحین کہتے ہیں، صالحین لوگ ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ ہو ایسا یہ دعا ہے اس درود میں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہم بارک علی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام پر کیا برکت ہوئی، کھانے کو اناج نہیں، کرنے کو جگہ کھیتی نہیں، اور کہیں نوکری نہیں، کہیں سے کوئی آمدن نہیں، بوادن غیر ذی زرعین میں اللہ کے حکم سے ماں اور بیٹے کو پہنچایا ہے۔ اللہ نے اس جگہ کو وہاں بھی زمزم کا پانی عطا فرمایا، پھلوں سے اللہ نے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے جسے دیکھنا ہے آج بھی برکت دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بن گیا خانہ کعبہ تو کہا کہ تم اعلان کر کے کہو کہ اب اللہ کا گھر بن گیا ہے، آؤ اس کو آباد کرنے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے، یہاں کوئی ہے ہی نہیں باپ بیٹے کے علاوہ، یہ پہاڑ پہ چڑھ کے سنائیں گے تو کہاں تک آواز جائے گی، انسان کی تو آبادی ہے نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں میرا حکم مان کے آواز لگا دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو عرش سے اوپر پہنچا دی گئی جہاں انسان کا ارواح ہے، اور جس روح نے لبیک جتنے مرتبہ کہا وہ ان کو اتنے بار دنیا میں آ کر حج نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ لبیک کوئی آج کا قصہ نہیں ہے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی دعا کیا تھا کہ ایسا نبی یتلو علیہم آیاتہ، کہ آیتوں کو پڑھ پڑھ کے نشانیوں کو سنائیں، وہ زکیم اور ان کا تزکیہ بھی کریں، اس طرح کا کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا نبی مجھے عطا کیجیے۔ تو دعائے خلیل وہ ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے خوشخبری سنایا یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا احمد نام ہوگا۔ تو نوید مسیحا، اس طرح سے آپ نے خوشخبری سنا، کسی نے دعا کی، کسی نے کہا، یہ سارا پروگرام تو اللہ کا بنایا ہوا سارا پروگرام ہے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا۔ تو بڑی بڑی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہیں۔ معراج نصیب ہوا جو کسی نبی کا وہ مقام نہیں، یہ عزت کے طور پر کیا گیا۔ اور پھر اللہ پاک نے 50 وقت کی نماز دی، اور آئے تو موسیٰ علیہ السلام راستے ملاقات ہوئی، کیا ملا اللہ کی طرف سے تحفہ ہدیہ نذرانہ، کیا ملا آپ کو؟ تو کہا 50 وقت کی نماز ملی ہے۔ کہا کہ میری امت اتنی مضبوط تھی، ان سے 2 وقت کی نماز نہیں بھی پابندی، آپ کی امت کمزور امت ہے، آخر زمانے میں آئے گی، چھوٹی سی عمر لے کے آئے گی، وہ نہیں پڑھ سکے گی 50 وقت کی نماز، آپ اللہ پاک سے کم کروا کے آئیے۔ تو گئے 10 وقت کی نماز کم کروائے، کئی بار جانے کے بعد 5 وقت کی نماز رہ گئے، اس پر بھی کہہ رہے تھے کہ اور کم کرائیے، کہا کہ مجھے شرم آتی ہے بار بار جانے سے، ایک ہی کام کو لے کے کتنے بار جاؤں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے ما یبدل قول لدی وما انا بظلام للعبید، کہ ہم جو ہے کسی بات کو بدلتے نہیں ہیں۔ تو عالم بالا کے اندر کم کر دیا گیا 45 وقت کی نماز، اور دنیا میں اس کو 5 وقت کی نماز کا مکلف بنایا گیا، لیکن اس 5 وقت کی نماز میں 10 وقت کا نماز مضمر ہے۔ 1 وقت کی نماز پڑھنے والا ایسا ہے جیسے اس نے 10 وقت کی نماز پڑھا ہو، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ایسا ہے جیسے 50 وقت کی نماز پڑھ رہا ہو۔ تو 10 گنا اس کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن بزرگان دین نے اس میں ایک حکمت بتائی ہے کہ 50 وقت کے جگہ میں 50 رکعت نماز آدمی روزانہ پڑھے، تو 17 رکعت 24 گھنٹے میں فرض اور واجب متر کو ملا لیا جائے تو 20 رکعت بنتی ہے،
اور 12 رکعت 24 گھنٹے میں سنت موقدہ ہے 32 بنتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نوافل ہے ملا کر کے بھی 50 نہیں ہوتا ہے، جو ظہر عصر مغرب عشاء فجر میں پڑھتے ہیں۔ تو اب اس کے علاوہ آپ جو ہے صبح کو اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، مغرب کے بعد اوابین کی نماز ہے، بھور کو تہجد کی نماز ہے، یہ نماز صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، حاجت کی نمازیں ہیں، جو ہے آپ کا توبہ کی نمازیں ہیں، بہت سی نمازیں ہیں۔ ان میں سے اتنا کمی کو پورا کر کے روزانہ اگر کوئی ہمت کرے اور 50 رکعت پڑھنے کی پابندی کرے تو بہت خوب ہے، ایسا شخص جو کرے۔ تو اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز کو لے کر کے جب صحابہ کرام کے پاس میں آئے تو سارا صحابہ کرام خوشی میں جھوم گئے کہ اللہ تعالیٰ سے لینے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا ہم کو، کہ اب کوئی چیز مانگنا ہے تو بس نماز پڑھیں گے اور اللہ سے لے لیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہاوت ہی بن کے رہ گئے، اللہ سے لیا بھی صحابہ کرام نے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ گھر میں فاقہ کشی آئے، بیوی نے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، کہیں سے کما کے لائیے، کچھ کر کے لائیے، وہ مسجد میں جاتے اللہ سے مانگتے اور پھر آ کر کہتے کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک روز 2 روز، ایک بار 2 بار 3 بار گئے، اور جب واپس گھر لوٹے تو چکی چل رہی، آٹا گر رہا ہے، گھر میں کتنا برتن ہوگا، برتن میں ڈالتے رہے، چکی سے آٹا گرتا رہا۔ کہنے کہ اب اپنی ضرورت کے مطابق تو بہت ہو گیا، تو اب اس کو بند کر دینا چاہیے، تو اس کو بند کر دیا۔ اور یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسے بند نہیں کرتا اس چکی کو تو قیامت تک اس سے آٹا نکلتا رہتا اور جس کو چاہتے اس کو دیتا رہتا۔ تو نماز سے لے لینے کا جو خوشی تھی صحابہ کرام کو، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو آزمایا نہیں، یہی تو وہ نماز تھی کہ 2 رکعت پڑھ کے صحابہ کرام اللہ سے لے لیتے تھے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ نماز معراج مومنین ہے، ایمان والے کے لیے معراج ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بدن تو خاکی ہے، اس کو لے کے اڑے گا اگر یہ روح تو زیادہ سے زیادہ عرش کے نیچے تک لے جا سکتا ہے، روح مجرد ہو تو اوپر جا سکتا ہے، اور اگر جسم کے ساتھ ہو تو یہ جو ہے سمجھے عرش کے نیچے جائے گا، وہ بھی مرنے کے بعد میں اس کو لے جایا جائے گا، جب اس کا بدن جو ہے دنیا کا بدن نہیں ہوگا، برزخ کا بدن ہوگا، اور پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگا۔ اس لیے کہ روح جب نکالی جاتی ہے وہ تو ہمارے گھر میں ہوتا ہے اور امت کے ذمہ ہوتا ہے کہ اس کی نماز اس کو تجہیز و تکفین کرو، غسل دو، تجہیز و تکفین کرو، اس کے لیے دعائیں کرو، درود پڑھو، ثنا کرو، اور اس کو جب دعا کر کے قبر کے اندر لٹا دو۔ تو وہ جسد خاکی جس میں مل کر کے روح انسان میں دوڑ رہا تھا، چل رہا تھا، وہ روح اس سے علیحدہ ہو گیا۔ تو روح بدن کے اندر پوری جگہوں میں سمایا ہوا رہتا ہے، لیکن اس کا مقام روح کا جگر ہے اور بدن میں پھیلا ہوا ہے، اور سوتے وقت روح کا نکلنے کا ایک خاص انداز ہے جو بدن کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ تو اس نکلنے کو نوم اور نیند بولتے ہیں۔ تو اب اس میں جائے روح کی ملاقات فرشتوں سے ہو، خوشخبری سناتا ہے، اچھی شیطان ہو تو اس کو ڈراتا ہے، گراتا ہے، طرح طرح کا پریشان کرتا ہے۔ تو انسان کے اندر بہت سی چیزیں اندر میں رکھی ہیں، تو انسان کبر کو چھوڑ کے تواضع اختیار کرے، یہ تو جب ہی ہوگا جب کسی اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا۔ اس لیے یہ سلسلہ تھا کہ قرآن پاک نازل ہوئے تو پہلے لکھ اور پیچھے دیکھ، جو بھولے کاغذ سے لے۔ تو لکھنے کا سلسلہ تو اسی وقت کر دیا گیا تھا، لیکن اس کو مصحف عثمانی بنانا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وقت میں عمر فاروق کا یہ کہنا جو 70 صحابی جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے، کہا کہ اگر یہی رفتار حفاظ کرام کے شہید ہونے کا ہوا تو پھر ایک سلسلہ جو ان حفاظ کا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس زمانے میں
حافظ کہہ کر کے جو اس کو پکارتے تھے، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ عالم بھی اچھے درجے کا ہے، وہ ہر چیز کا عالم ہے، اور پلس وہ حافظ قرآن ہے۔ تو اس زمانے میں حافظ قرآن والے کو فَالْيَوْمَ أَقْرَأُكُمْ، تم میں سے اچھا قرآن جو پڑھتا ہے اس کو امام بنا، اس وقت تھا۔ اور اب جو ہے صرف الفاظ رٹنے والے کو حافظ کہا جا رہا ہے، اس کے معنی مطالب اور مقاصد کو جاننے والے کو علماء کہا جاتا ہے۔ اس لیے عالمکم بتاتے ہیں اقرأکم کی جگہ میں کہ تم میں سے جو جانکار زیادہ ہو ان کو آگے بڑھاؤ۔ بہرحال تو یہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں کہ آپ کا کیا اخلاق تھا؟ کہا کان خلق القرآن، کہ جو قرآن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گویا مجسم قرآن، مجسم نور، مجسم رحمت، اور سارے عالم کے لیے رحمت ان کے ساتھ میں جو رہے گا تو کیا نہیں بنے گا۔ اس لیے قرآن نے بتایا کہ لعلہ یزکیٰ، کہ آپ کے پاس جو آئیں گے تو پہلی نظر میں اس کا دل سے تزکیہ ہو جائے گا، تمام ضمائم اس سے نکلے گا اور خصائل محمودہ اس میں پیدا ہوگا اور دل کا تزکیہ ہو جائے گا۔ اگر یہ نہیں ہوا کسی غفلت سے فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرَىٰ، تو آپ جو ارشاد فرمائیں گے ان سے ان کو نفع حاصل ہوگا۔ تو بزرگان دین کے پاس بھی جانے سے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا تو بالکل مجلا ہو گیا یا نہیں تو باتوں سے، آپ کی حدیثوں سے نفع ہوا۔ آج بھی یہی باتیں ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں دنیاوی مقاصد لے کر کے، تو اللہ بزرگوں کے نگاہوں کی برکت سے اس کے دنیا کے مسائل بھی حل کر دیتے ہیں، پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ان کی باتوں کو سن کے عمل کرنے کے لیے آگے اس کو نفع کا راستہ بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ قلب جو ہے، قلب سلیم اس کو کہتے ہیں۔ کیسے سیدھا کریں گے؟ سیدھا ایسے کریں گے کہ جس نے زمین بنایا ہے، جس نے آسمان بنایا، اس شکتی، اس پاور، اس طاقت کی طرف میں دل کو لگا رہا ہوں، میں سیدھا کر رہا ہوں۔ سمجھ نہیں ہوا؟ دل ادھر ادھر پھنسا ہوا ہے، غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں۔ الف لام ہے تو اللہ لفظ ہے، اسم ہے، مسمى نہیں ہے۔ تو جو مسمى ہے، جس کا نام رکھا گیا ہے، اس کی طرف دھیان کرے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اتنا گھما پھرا کے انی وجہت وجہی للذی، کہ اللہ میں اپنے دل کو آسمان زمین بنانے والے، مجھے بنانے والے کی طرف میں دل کو سیدھا کر دیا ہوں۔ اور جب دل اللہ کی طرف میں سیدھا ہوگا اور نماز اور قربانی اللہ کے لیے ہوگی، نیت صحیح ہے، اور زندگی اور موت بھی اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کا شرک نہیں کرے گا بلکہ مسلمانوں میں اول اور بہتر بننے کا نیت ہوگی، تو اللہ اس جگہ سے آگے بڑھائے گا۔ یہ تو قلب الا من اتی بقلب سلیم ہے۔ لیکن ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، بغیر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کر کے بھیجا گیا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم چاہیں گے، آپ کی محنت ہوگی، قبول کریں گے، ہدایت دیں گے۔ تو یہ ہدایت کا راستہ پانا کس کو ملے گا؟ جب دل اسی میں لگا رہے گا، دل کو اس کی طرف میں متوجہ کر کے رکھے گا، اور پھر وہ دل آگے چل کے لمن القی الیکم السمع وہو شہید، کہ کان کو لگا کر کے رکھو اور دل کو حاضر کر کے رکھو۔ یہ ہے سننے کا طریقہ۔ تو ہم نماز پڑھیں گے تو زبان سے جو بات اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اس کی طرف کان سے سننے کا دھیان ہو، آنکھ سے سجدہ کی جگہ منہا خلقناکم، اس مٹی سے بنا ہوا جلیل انسان ہو، اللہ کی قدرت ہے کہ اشرف المخلوقات میں شامل کر کے اللہ اپنے سامنے کھڑا کیا ہے، اور جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے لیے کرتا ہے تو تمام پردے اٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کے کبریائی کے سامنے، اس کا کبریائی کی صرف چادر ہوتی ہے، اس اللہ کے سامنے ایسا کھڑا ہوتا ہے۔ تو کیا کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک،
کہ اللہ تو ہی پورے عالم میں تیرے جیسا کوئی پاک نہیں، تو ہر عیبوں سے پاک ہے، اور تمام تعریفوں کے لائق بھی آپ ہی ہیں۔ یہ دو بات تو کہنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگا، سبحانک اللہم و بحمدک، مگر اس 2 چیز کا حقیقت دل میں اتر جائے کہ ہر عیبوں سے اللہ کو پاک کی سمجھ میں آنے لگے، اور اس پاک الفاظ کی برکت سے دل بھی گندگیوں سے پاک ہوتا رہے، اور اللہ کی حمد کے سامنے اپنی تعریف بھول جائے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، چنی ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے اعلان کر دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ آپ کیا کر کے لائے؟ ہمیں تو ابدیت لے کے جانا ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، کہ آپ کے نام میں برکت ہے، تو اللہ کے نام میں جب برکت ہے تو اللہ میں طرف سے برکت ہوگی، کتنی بڑی برکت ہوگی۔ تو محض نام لینے سے ہر چیز میں برکت آ جاتی ہے۔ پانی ہے جس کو آپ پی رہے ہیں، کھانا ہے جس کو کھا رہے ہیں، اللہ کا نام لے کر کے کھائیں گے تو آمیزش نہیں ہوگی شیاطین کی، اور نہیں پڑھیں گے تو اس میں آمیزش ہوگی۔ تو یہ تبارک اسم، آپ کا نام بابرکت، وتعالی جدک، اور آپ کی بڑائی بہت اونچا ہے۔ تو جسمانی لحاظ سے سوچیں، طاقت کے لحاظ سے سوچیں، قدرت کے لحاظ سے سوچیں، صفات کے لحاظ سے سوچیں، جس انداز سے بھی سوچیں گے وہ تو خیال اور وہم اور سمجھ سب چیز سے برتر ہے۔ اس کو تو چھوڑو، لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر ببال احد، کہ میں نے جنت ایسی بنائی ہے کہ کوئی اس کو نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی زبان نے بولا ہے، اور نہ کسی کے دل میں آیا۔ آخر یہ قرآن ہے، جس میں بیان ہے کیا چیز؟ تو یہ سیمپل ہے اس جنت کا، تھوڑا سا نمونہ دنیا میں سنایا گیا ہے، ورنہ اس کی پوری حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو وہاں ہے کیا چیز؟ کہتے فیہا ما تشتہی الانفس، آپ کا نفس جو کچھ چاہتا ہے، جی جو کچھ چاہتا ہے، آپ کا من جو کچھ چاہتا ہے، آپ کی طبیعت جو کچھ چاہتی ہے، وہ میں یہاں نہیں رکھا ہوں، جنت میں رکھا ہوں، چونکہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، اور قرار گاہ تو فی قرار مکین، قرار جنت میں بھی نام ہے جرگ۔ تو وہاں جنت میں جائیں گے، کوئی ماوا میں جائے گا، کوئی نعیم میں جائے گا، کوئی فردوس میں جائے گا، کوئی غرض کے اللہ تعالیٰ کے جو درجات ہیں وہاں پر جائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، اور سیر فی اللہ میں رہیں گے۔ من اللہ کے صفات میں اندر سیر کرتا رہے گا، اور اللہ کی ذات لامتناہی ہے، اللہ کی صفات لامتناہی ہے، اور ذات اور صفات متصل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ذات کے ساتھ صفات الگ ہو۔ انسان کا ہنسنا اگر صفت ہے تو ایسا نہیں ہے کہ انسان یہاں ہے اور ہنسی وہاں پر ہو رہی ہے۔ انسان کا رونا اگر صفت ہے تو انسان کے ذات کے ساتھ، بدن کے ساتھ، روح کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی طرح اللہ کا سمیع ہونا، بصیر ہونا، رزاق ہونا، خالق ہونا، مالک ہونا اسی ذات کے ساتھ ہے جس کا نام اللہ ہے۔ تو اللہ اس میں ذات ہے، اور باقی صفاتی نام ہے۔ دعا کرنا ہے تو صفاتی نام سے کرو، یا اللہ سے کرو، یا رحمان سے کرو، ایام معتدو، جیسا جی چاہتا ہے اس طرح سے سہولت ہو۔ اکرم الاکرمین، رحم الراحمین، جو کہو وہ اس سے دعا کر سکتے ہو۔ تو دعا کی ایک طاقت ملی جس سے آپ اللہ کو پکاریں گے۔ تو نماز اللہ کو یاد کرنے کا، اقیم الصلاۃ لذکری، اس حاکم الحاکمین کے یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس میں دل کی عبادت یہی ہے کہ دل کو پہلے اللہ کی طرف سیدھا کرو، اور اس کے اندر کھو جاؤ اس کے انوار و برکات، اور اس کی قدرتوں اور اس کے رحمتوں میں کھویا ہوا دل رہے وہ، اور اس پر جب تجلی پڑتی ہے تو آدمی مدہوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے دل نہیں یاد کر سکتا، اس لیے عقل کو لگاؤ کہ کتنی رکعت ہوئی، کتنا کیا ہوا، جنت جہنم میں سیر کرے گا، مالک یوم الدین قیامت کے میدان میں لے گیا۔ پھر آپ جب کوئی آیت پڑھیں گے، جنت کا سیر ہے، جہنم کا سیر ہے، قیامت کا منظر ہے، موت کا منظر ہے، یہ سارے مناظر نماز میں تو ہوتے ہیں جو تلاوت میں آتا ہے۔ اور کتنی سی نماز ہے، ان کو دیکھیں تو اس کے تصویر کو اور اس قرآن کو دیکھیں یہ بہت تھوڑا ہے۔ اس لیے یہ تو ڈھانچہ ہے نماز کا، اصل نماز جو نماز کی جان ہے وہ اللہ کے اوپر دھیان ہے۔ دھیان یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نہیں بنتا، یہی دیدار الہی ہے۔
اور ہم ہوا کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن دل میں پہلے ایمان بنے گا، پھر اس کے بعد یقین بنے گا، پھر یقین کے بعد جو ہے آدمی کو مشاہدے کے جیسا ہوگا، کان کا طرح ہو دیکھنے کے جیسا لگنے لگے گا، تو وہ دھیان بنانا پڑے گا ہر نماز میں، تو نماز بنے گی، اور شروع سے آخر تک وہ نماز کو اسی دھیان کے ساتھ پڑھے۔ اور اگر ایک مرتبہ بھی اللہ کا دھیان نہیں آیا اور پوری نماز آپ پڑھ چکے، تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، بے جان نماز بھی جیسے بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر رکوع اور سجدہ صحیح نہیں ہو تو پھر اس کا جو ہے ایسا ہے جیسے قبل از وقت ہی عمل ضائع ہو گیا ہو۔ تو یہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ 2 سال کی شراب وہ لوگ رکھتے تھے، اور شراب ظاہری گناہ شراب، اور باطنی گناہ اکڑ، تکبر، فخر، غرور۔ قبرستان میں جا کر دیکھو یہ ہمارے خاندان کا یہاں تک وہاں تک سب ہمارے لوگ ہیں، ہمارا خاندان بڑا ہے۔ تو اس غرور کو توڑا گیا، اور یہ ظاہری شراب کو جب اس کی عادت ہوئی اللہ کو دھیان کرنے کا، نماز پڑھنے کا، ہر چیز کا، تو کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ ایک شخص آئے اور نماز پڑھنا شروع کیا، اور کل یا الکافرون عبدون تعبدون معبدون خالی پڑھ دیا، سارا لا اور ما سب چھوڑ دیا۔ تو اس وقت نازل ہوئی آیت کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم حالت سکر میں ہو، شراب پیے رہے ہوں، تو اس ظاہری شراب جو ام الخبائث ہے، عقل کو برباد کرنے والی ہے، اخلاق کو برباد کرنے والی ہے، آپس میں جھگڑے لگانے والی چیز ہے، ان چیزوں سے دھیرے دھیرے روکا ہے۔ اس نماز کی برکت سے ان لوگوں کی جو 200 سال تک شراب رکھنے والے تھے، اسٹیج سجا کر کہتے تھے کہ میرے ہاں ایسا شراب ہے، ہم تم دوبار نکیر، 4 قسم کے جو سامان ہوتے تھے شراب رکھنے کی، جیسے ہم جو کھانا رکھنے کے اور غلہ رکھنے کا سامان رکھتے ہیں، ایسے شراب رکھنے کے برتن ہوا کرتے۔ تو اس نماز کی برکت سے وہ سارا جب حکم منع کا آیا تو مدینے کے نالوں میں شراب بہہ رہا تھا، جیسے لگتا بارش ہوئی۔ تو کب ہوا؟ جب دھیرے دھیرے اس کو چھوڑایا گیا، انہیں اکٹھے کر دیا گیا۔ پہلے کہا اس وقت مت پڑھو، اب عصر کی نماز پڑھیں، پھر مغرب کا وقت آ رہا ہے، پھر عشاء کا وقت آ رہا ہے، تو کب پیے گا؟ تو اس لیے دھیرے دھیرے کر کے اس کو چھڑایا گیا۔ تو نماز کی برکت سے نماز بے حیائی سے بھی روکا اور بری باتوں سے بھی روکا، کہ زبان سے لایانی بات بولوں گا، فرشتہ میرے پیچھے رہا ہے، وہ میرا ہر بات کو لکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم زبان سے بھی بول رہے ہیں، یہ جو ہاتھ ہے، دونوں ہاتھ ایدیہم، اس کے اندر بھی جیسے یہ پھیتے میں، جب پلاسٹک کے پھیتے میں الفاظ آواز محفوظ ہے، ایسے ہی زندگی بھر کے جو کچھ بولے ہیں اس چمڑے میں محفوظ ہے۔ اللہم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہ اگر میں چاہوں تو زبان پر مہر مار کر کے اور زبان سے بلوا لیں گے ٹیپ، یہ کیا زندگی میں کیا کیا بولا ہے۔ اور تشہد ارجلہم، یہ زبان اس کی رانیں بھی گواہی دے دے گے۔ اور جس زمین پر ہم کیے ہیں سب سے بڑا اخبار یہ ہے، پیپر، اخبار کون سا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ جس جگہ پر آپ جو کچھ کیے ہیں وہ محفوظ ہے، اس جگہ میں ساری چیزیں، نہ سوچیں گے ختم ہو گیا۔ تو زمین ایک گواہ ہے، ہاتھ پیر اعضاء اس کے ایک گواہ ہے، اور جو جی کیا ہے فرشتہ اس کا گواہ ہے، اور چوتھا گواہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام۔ تو انبیاء کرام کو شہید بنایا ہے، گواہ بنایا ہے اس امت کا، اور اس امت کو اگلے امتوں کا گواہ بنایا۔ اگر پہلی امت کہیں گے کہ نہیں ہمیں تو ما جاءنا من بشیر و نذیر، ہمیں تو کوئی سمجھانے نہیں آیا، نہیں تو ہم لوگ بھی چلتے، تو اس کو یہ امت کہے گی کہ تمہارے اندر نوح علیہ السلام نے تبلیغ کیا، دعوت قومی لیلا و نہارا، تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس زمانے، اور آج تم بول رہے ہیں آگے آگے کہ مجھے اللہ کا کلام ملا ہے، اس کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ بالکل سچا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور جبرائیل امین سچا ہے، ان سچوں کے سلسلے سے اللہ کا کلام ملا ہے، دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ امت گواہ بنے گی قرآن کے ذریعے۔ تو یہ 4 گواہ ہے، تو آپ کیسے بچ سکیں گے؟
ان 4 گواہوں کے سامنے. اس لیے کثرت سے استغفار کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو حسناتم سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے گا. راہ کے وہ باتیں یاد آئے گی جو غلطی انسان سے سرزد ہوتی ہے, اور وہ استغفار پڑھے گا تو گویا کہ نیکیوں کی جگہ میں, برائی کی جگہ میں نیکی بدل دیا جائے گا. تو اس طرح سے وہ سب سے آخری واقعہ آتا ہے کہ سب سے لاسٹ میں ایک آدمی جو ہے جہنم سے بالکل کوئلہ نکلے گا, اس کو نکالے گا, کالا کروٹا جل بھون کی ہوگا. پھر اس کو نکال کے اس کی صفائی ہوگی, اور صفائی ستھرا کرنے کے بعد وہ کہے گا جہنم سے نکل گیا, بڑا خوش ہوگا کہ اللہ ہم تو اب جنت سے بچ گئے, بہت اچھا ہوا, جہنم سے بچ گئی. اسے ایک درخت نظر آئے گا تو اللہ سے کہے گا کہ اے پروردگار عالم, آپ کا بہت کرم ہے کہ آپ نے جہنم سے نکال دیا, اس درخت کے نیچے ہم کو رہنے ایک جگہ دے دی, وہاں پر آرام ہے یہاں سے, اچھا جاؤ. اس درخت کے پاس جائے گا, دھیرے دھیرے جو ہے سمجھے کہ تو اس بندے کو اللہ پاک جنت میں بھیجے گا تو اس کے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ سامنے بلا کر کے کہے گا, کیسا بولے گا اللہ, کما خلقناکم اول مرہ, کہ جیسے پہلی بار تم دنیا میں پیدا ہوئے تھے تو تم تھے اور تمہاری ماں تھی, اسی طرح اللہ رہے گا اور تم رہو گے. تو اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے گناہوں کو یاد کرائے گا کہ تم نے فلاں وقت ایسا کیا, ویسا کیا, ایسا کیا. اب بندہ اقرار کرے گا, اس لیے کہ دل کا اور زبان کا تعلق ایک رہے گا, دنیا کے جیسا دھوکہ بازی نہیں کر سکے گا کہ دل میں کچھ ہو زبان پر کچھ ہو, اس لیے وہ اقرار کر لے گا. پھر اللہ کی رحمت ہوگی, اللہ پاک کہے گا کہ جاؤ تمہارے سب گناہوں کو نیکی سے بدل دیا. کہے گا ہمارے اور بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں, اللہ اس کو بھی بدل دیجیے. تو پورا خوش ہو جائے, جاؤ سب ہو گیا, جنت میں چلا جاؤ. تو اللہ کی مرضی ہے, کسی کے گناہوں کو ہی نیکی سے بدل دے تو اس کیا ہے, مالک ہے اللہ. وہ تو جج نہیں نا, جو وکیل صاحب پیش کرے گا اسی کے حساب سے فیصلہ دینا پڑے گا. گواہی کے اعتبار سے فیصلہ اللہ مالک ہے, مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک ہے. تو اللہ چاہے تو کسی پہ فضل کر دے تو وہ قیامت کا دن بخشش کا دن ہے, اور اس میں جو گناہ گاروں کو بخشا جائے گا, اور جو کفر و شرک لے کے جائے گا وہ تو کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا, ہوائیں آئیں گے اڑا کر کے اس کو جہنم میں ڈال دے گا. تو ایک جگہ جو ہے کفر و شرک اور توحید کا ترازو لگا ہوگا, وہاں پر تو جو ہے وہی پتہ ہوگا, کہیں اعمال تلا جائے گا. یہ قبر کے اندر یہی تو چیک کرتے ہیں کہ اس کا ایمان کیسا ہے. تو ربوبیت کا ایمان ہو, اور پھر جو ہے یہ ربوبیت کا یقین, اور پھر اس کے بعد جو ہے دین کے بارے میں یقین ہو, اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین ہو. یہ تو قبر کی زندگی میں ہی چیک ہو گیا ہے. تو اس طرح سے ہم لوگ جو ہے اس دنیا سے جائیں گے. یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے, ہمیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے, ہم وہیں جائیں گے. کافر کو تو بتایا کہ سقف من فضة ومعارج علیہا, کہ ہم چاہتے تو میرے نئے ماننے والے کو چاندی کا چھت دیتے اور سیڑھی بھی چاندی کا ہوتا. تو ایسے وقت میں تمہیں ایمان لانا بڑا مشکل ہوتا, اسی لیے تمہاری نظر میں اس کو یہ کر دیا ہے. اسی لیے میں اللہ نے کہا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا زہرۃ الحیات الدنیا, دنیا کی جو سر سبزی خوشحالی دیا ہے ان کو مت دیکھو, تمہیں تو اللہ کو دیکھنا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے, اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے. تو یہ نفس جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے جب یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ شرک کے علاوہ سب کو بخش دے گا. ایک ہی رٹ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دو, اللہ مجھے معاف کر دو. ایک شخص خانہ کعبہ میں کعبہ کا گلا پکڑ کے دعا کرتا تھا کہ من گویم کے طاعتم بے پذیر, اے اللہ میں کب کہتا ہوں کہ ہماری عبادت کو قبول کر لیجئے, میں تو کہتا ہوں کہ معافی کا قلم میرے گناہوں پر پھیر دیجیے. تو اصل کام جو ہے اللہ کی طرف سے معافی ہے. اسی لیے درود شریف کے بعد نماز میں
جو انی ظلم تو نفسی ہے، اور اس میں کہتے ہیں فغفر لی مغفرۃ من عندک کہ اللہ آپ اپنی طرف سے معاف کر دیجیے۔ تو خدا جب اپنی طرف سے معاف کر دے گا تو اور لوگوں کے جو حقوق ہوں گے تو اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کرے گا، نہیں تو بدلہ دلائے گا یا اپنی طرف سے اللہ دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نماز میں شروع میں ثنا رکھا ہے جو مانگنے کا ایک طریقہ ہے، اسی لیے اس کے بعد سورہ فاتحہ کی دعا ہے ہدایت مانگنے کا، اور اسی لیے اس کے بعد قرآن کے کچھ چیزیں پڑھے تاکہ جنت جہنم کا بار حشر حکم نفی نہیں، کچھ بھی تو اس کو معلوم ہو جائے اللہ کا ذکر قرآن پاک کا، اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا، اور ہر حال میں اللہ کی بڑائی ہو، کھڑا ہو تو اللہ اکبر، جھکے تو اللہ اکبر، رکوع تو اللہ اکبر، سجدہ تو اللہ اکبر، سر اٹھائے تو اللہ اکبر، ہر اٹھنے بیٹھنے میں اللہ اکبر، ورنہ باہر میں تو نیچے جھکے تو سبحان اللہ، درمیان میں راستے میں چلے تو الحمدللہ، اوپر چڑھے تو اللہ اکبر کہنا چاہیے، لیکن نماز کے اندر ہر حال میں اللہ اکبر رکھا ہے تو اللہ کی کبریائی ہو، اور پھر اس کے بعد یہ تحیات اور درود اور استغفار پڑھ کے جب سلام کرتا ہے تو اس دائیں طرف جو کرامن کاتبین نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو سلام ہے، بائیں طرف میں برائی لکھنے والے فرشتے کو سلام ہے، اور جو حاضرین جنات ہے نماز میں اگر آیا ہے تو اس کی بھی نیت کرے اسے بھی سلام ہے، اور دائیں بائیں اگر کوئی نماز پڑھنے والا جماعت میں نہیں اکیلا نماز پڑھتے ہیں تو اکیلے نماز پڑھنے والے کو دائیں طرف فرشتہ بائیں طرف فرشتے ہی کو سلام ہوتا ہے۔ تو اس طرح فرشتے پر یقین، قرآن پر یقین، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین، یا ہر چیز تو اس نماز کے اندر موجود ہے۔ اب اللہ سے آپ مانگیں گے، ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ مانگیے کیا مانگتے ہیں، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ مانگیے کیا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ دے گا، ادعونی استجب لکم، مانگو میں دوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا